ایک امیر سوداگر گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا۔ اس کے پاس جوہرات اور سچے موتیوں سے بھری ہوئی 4 تھیلیاں تھیں۔ ان سچے موتیوں کو بیچ کر وہ تجارت کا سامان خریدنے کی غرض سے یہ سفر کر رہا تھا۔ اچانک وہ راستہ بھول کر ایک صحرا میں جا نکلا۔ اس کے پاس دولت تو بہت زیادہ تھی، لیکن کھانے پینے کا سامان نہ ہونے کے برابر تھا۔ تھوڑا سا پانی اس کے پاس موجود تھا جو اس نے پی لیا تھا۔ صحرا اور وہاں کی گرم ریت کی وجہ سے وہ چلنے کے قابل نہ رہا۔ پانی ختم ہو چکا تھا۔ بھوک اور پیاس نے اسے تنگ کر رکھا تھا۔ وہ اگر اونٹ پر سوار ہوتا تو شاید اس مصیبت کا مقابلہ کر لیتا، کیونکہ اونٹ تو صحرا کا جہاز کہلاتا ہے۔ گھوڑا صحرا کی ریت پر گر کر تڑپنے لگا تو سوداگر تھیلیوں کو سنبھال کر پیدل ہی چل نکلا۔ تھوڑی دور اسے ایک کانٹوں والی بہت بڑی جھاڑی دکھائی دی۔ سوداگر اس کے سائے میں بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی کمر سے بندھی ہوئی 4 تھیلیاں نکالیں، پھر چمکتے ہوئے قیمتی موتیوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ موتی جن کی چمک سے وہ خوش ہوا کرتا تھا، اسے پتھروں سے بھی کم قیمت لگ رہے تھے۔ اس کی صرف ایک ہی خواہش تھی کہ کاش وہ جوہرا کے دانے گندم کے دانوں میں تبدیل ہو جائیں۔ کم از کم اس کی بھوک تو مٹ جاتی۔ رفتہ رفتہ سورج ڈھلنے لگا تو صحرا کی گرم ریت ٹھنڈی ہو گئی۔ اس نے جھاڑی کی جڑوں کو کھودنا شروع کر دیا تو گیلی ریت دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ گیلی جڑوں کو چوس کر اس نے پیاس بجھانے کی کوشش کی۔ اب بھوک نے اس کا برا حال کر دیا۔ رات ختم ہوئی تو اس نے سورج سر پر آنے سے پہلے صحرا سے نکل جانے کا ارادہ کیا، لیکن وہ صحرا اتنا بڑا تھا کہ سوداگر چلتے چلتے تھک کر چور ہو گیا، مگر صحرا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دھوپ میں تیزی آئی تو جوہرات کی قیمتی تھیلیاں اسے بڑی بوجھ محسوس ہونے لگی۔ اس نے 4 تھیلیوں کو غور سے دیکھا، پھر سب سے بڑی تھیلی ناکارہ بوجھ کی طرح ریت پر پھینک دی۔ اسے تھوڑا سا دکھ ضرور ہوا، لیکن موتیوں کو وہ کھا نہیں سکتا تھا، لہٰذا اس وقت وہ کسی کام کی نہ تھی۔ تھوڑی دور جا کر اس نے دوسری تھیلی سے نجات حاصل کر لی۔ اسی طرح اس نے 4 تھیلیوں کو صحرا میں پھینک کر اپنا بوجھ ہلکا کر لیا۔ آخری تھیلی پھینکتے ہوئے اسے ذرا بھی دکھ نہ ہوا، اس لیے کہ اس کی بھوک اسے پاگل کیے دے جا رہی تھی۔ وہ دوبارہ ایک ہی فقرہ دہرا رہا تھا، جوہرا کے دانوں سے گندم کے دانے بہتر ہوتے ہیں۔ بھوک پیاس کی شدت سے جب وہ مرنے کے قریب ہو گیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بڑی عاجزی سے خدا کے حضور دعا کی، اے میرے خدا، تو نے جو جوہرات کی 4 تھیلیوں کے بدلے مجھے صرف 1 تھیلی گندم کے دانوں کی دے دے تاکہ میں اپنی بھوک مٹا سکوں۔ مولانا رومی مذکورہ حکایات میں یہ درس دیتے ہیں، ہیرے اور جوہرات قیمتی ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت تو ہوتے ہیں، لیکن خوراک نہیں بن سکتے۔